بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن ابن سمرہ، تم عمارت کا سوال نہ کرنا، اگر بغیر خواہش کے عمارت مل جائے تو اس میں مدد دی جاتی ہے، اور سوال کرنے کے بعد عمارت ملی تو اب تو اس کے سپرد کر دیا جائے گا، اور جب تم کوئی قسم کھاؤ اور اس کے خلاف کو اس سے بہتر دیکھو تو جو بہتر ہے وہ کام کر لو اور قسم کا کفارہ دے دو۔ حدیث بالا کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ عمارت کے لیے خواہش کرنا منع ہے۔ آج کل الیکشن کا دور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے لوگ اٹھ رہے ہیں، عمارت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو آدمی کسی عہدے کا، کسی عمارت کا لائق نہیں ہے، اگر وہ اس کی خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، تو اسی کے متعلق فرمایا کہ ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ مدد بھی نہیں فرماتے، نصرت بھی نہیں فرماتے۔ اور جو آدمی کسی عہدے کا لائق ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ عہدہ ضائع ہو رہا ہے، اگر میں اس میدان میں نہیں جاؤں گا تو برے لوگ آئیں گے، نالائق لوگ آئیں گے، نادان لوگ آئیں گے، بے وقوف لوگ آئیں گے، اور پھر اس سے لوگوں کا حق ضائع ہو جائے گا، نقصان ہوگا۔ پھر اگر عمارت کی طلب کرتا ہے تو فرمایا ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتے ہیں، نصرت بھی فرماتے ہیں۔ لیکن آج ماحول بالکل الٹ چل رہا ہے، جمہوری نظام ہے، اور پھر دعویٰ اس بات کا کیا جاتا ہے کہ ہم اسلام کے لیے کوشش کریں گے، دین کے لیے کوشش کریں گے، محنت کریں گے۔ تو یہ سب سے بڑی بھول چوک ہوتی ہے جو مسلمانوں کے ذہنوں میں اس بات کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ ان کو اتنا فقط محدود رکھا جائے، ان کو یوں ہی اتنا ہی کہہ دیا جائے، یا اتنا ان کو بتا دیا جانا چاہیے کہ بھائی آپ کا ووٹ ہم جو آپ کو دے رہے ہیں، یہ اسلام کے نام پہ آپ ہم سے نہ مانگیں، دین کے نام پہ ہم سے نہ مانگیں، کیونکہ اسلام کے لیے جا کے آپ نے محنت کرنی نہیں، دین کے لیے جا کے آپ نے محنت کرنی نہیں، آپ نے دین مدینہ کی ریاست کے لیے جا کر محنت نہیں کرنی، صحابہ کرام کے لائے ہوئے اور عمل کیے ہوئے نظام کے لیے آپ نے محنت نہیں کرنی، فقط آپ نے اپنی دنیاوی چند ٹکوں کی خاطر اپنا دین ایمان کل اسمبلی میں جا کر بیچ دینا ہے۔ تو جب آپ نے یہ جا کر بیچ دینا ہے تو پھر آپ نے ہمارے اس ووٹ کا غلط استعمال کرنا ہے۔ تو اس لیے یوں کہہ دیں کہ بھائی آپ کو ہم یہ ووٹ تو دے رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اس کا اہل ہے، لائق ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اگر لائق نہیں، اہل نہیں، تو فرمایا ایسے آدمی سے اللہ کی مدد اور نصرت اٹھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہر امیر کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس میدان میں آ رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں آیا اس کے مطابق اس میدان میں اتر رہا ہوں یا نہیں۔ اگر اتر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو یاد رکھے اللہ کی مدد اور نصرت سے یہ خالی ہے۔ تو جو اللہ کی مدد اور نصرت سے خالی ہے، ایسا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔